بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل سے ڈاکٹر آصف اپنے سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پچھلی ویڈیو ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، ہم ایک نئی ایکسرسائز کے متعلق سلسلہ شروع کیا تھا۔ وہ ایک اہم ایکسرسائز تھی جو پاکستان میں میرے علاوہ کسی کو نہیں آتی۔ اس کی فادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کا انٹروڈکشن بتایا تھا۔ تو آج میں اسی سلسلے میں ایک اور ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں صرف ایک ایسی غذا کے متعلق بتاؤں گا جو انسان کو جسم کے ہارٹ اٹیک سے بھی بچاتی ہے، اس کے بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھتی ہے۔ وہ غذا کیا چیز ہے؟ ہارٹ اٹیک، اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہارٹ اٹیک لوگوں کو ہوتا کیوں ہے۔ ہارٹ اٹیک ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہے، اس میں چربی جم جاتی ہیں، جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں۔ تو کولیسٹرول جو ہوتا ہے نا، دو قسم کا کولیسٹرول ہوتا ہے۔ ایک بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں LDL، لو ڈینسٹی لیپوپروٹین۔ یہ اس کی زیادتی جو ہوتا ہے نا ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ غذا میں ہمیشہ کم استعمال ہونا چاہیے۔ تو اگر زیادہ استعمال کریں گے تو دل کی نالیاں تنگ ہوں گی۔ ایک اور کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مفید کولیسٹرول، گڈ کولیسٹرول، HDL، ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین۔ یہ غذا میں زیادہ اس سے مقدار ہونی چاہیے۔ تو یہ کولیسٹرول ہوتا ہے جس کی وجہ سے نالی تنگ نہیں ہوتی بلکہ نالیوں کو کھولتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ جب انسان پر کسی کو جب دل کے مرض کا حملہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جب وہ جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو جو دوائیں اس کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، اس میں کولیسٹرول لوئنگ کم کرنے والی ٹیبلٹس یا کیپسول ہوتے ہیں۔ تو ان سے کولیسٹرول تو تقریباً کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو تجربات سے وہ مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر لمبے عرصے کے لیے ان دوائیوں کو استعمال کیا جائے تو شوگر کا مرض لاحق ہونے کے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ایسی خوراک استعمال کریں جس میں LDL جو ہے نا کم ہو، لو ڈینسٹی کولیسٹرول کا جسم میں جو مقدار وہ کم ہو۔ تو اس کے لیے آپ کو ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جس میں لوور اسٹیٹن موجود ہوں، ایسی چیزیں موجود ہوں جس میں LDL جو ہے کم ہو، وہ غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو اس میں سے ایک اہم خوراک جو ہے، ایک اہم غذا ہے، وہ مشروم ہے۔ تو مشروم جو ہے اس وقت بے شمار قسمیں ہیں۔ ان میں ایک قسم جو ہے اس کو آئسٹر مشروم کہتے ہیں۔ چائنا اس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، تو وہ چوتھائی دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو اس کے جو آئسٹر مشروم کے جو خصوصیت یہ ہے کہ اس میں LDL کو کم کرتی ہے، لو ڈینسٹی لیپوپروٹین کو کم کرتی ہے۔ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کا کولیسٹرول بھی کم ہو جاتا ہے اور سائیڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ مارکیٹ سے صدیوں میں تو آپ کو مل جائے گی، مارکیٹ میں جائیں گے تو لوگ گرو بھی کرتے ہیں اور مل بھی جائیں گے۔ میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے حاصل کریں۔ ہر آدمی تو گھروں میں حاصل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، اتنا آسان طریقہ ہے کہ ہر آدمی اس کو خود گرو کر سکتا ہے، جس کے بعد تھوڑی سی بھی جگہ، کیونکہ یہ باہر تو گرو نہیں ہو سکتی، کمروں میں ہو سکتی ہے، تھوڑی سی جگہ وہاں پہ بے تحاشا آپ مشروم گرو کر سکتے ہیں۔ اس کا سمپل جو گرو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے گندم کا بھوسا لے لیں، سردیوں میں لے لیں تو گندم کا بھوسا آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کو پانی میں گرم پانی میں بھگو دیں، 1-8 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ جب اس کے بعد زمین پہ نکال کے ڈال دیں، جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد اس میں آپ نا اس کو پلاسٹک کے لفافے ہوتے ہیں جس کو پولی پروپلین بیگ کہتے ہیں، شیشہ پلاسٹک میں بھر دیتے ہیں۔ جب اس میں بھر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا سپان اس میں ڈالتے ہیں۔ سپان اویلیبل ہو جاتا ہے، پاکستان میں بہت دستیاب ہے، آسانی سے دستیاب ہے اس کا سپان۔ وہ آپ اس میں ڈال دیں تو تقریباً سردیوں میں 1 مہینے کے بعد اس کے اندر فصل نکلنا شروع ہو جائے گی، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر گرمیوں میں تو جو کہ اس کو گرو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ سردیوں میں فصلوں کو گرو کر کے جو فالتو مشروم ہے اس کو ڈرائی کر کے رکھ لیں، اور یہ ڈرائی مشروم جو ہوتا ہے پاؤڈر کی شکل میں آپ گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جس کے آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا کم ہو جائے گا۔
تو اس کو آپ بڑی آسانی سے اس کو آپ استعمال کریں. تو اسے اگر آپ آخر میں آپ یہی کہوں گا کہ آپ چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تو تاکہ آپ کو اچھی اور مفید ویڈیو ملتی رہا کریں. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اچھا، خدا حافظ.